اور اللہ سے آپ دعا مانگیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اور اے اللہ بدترین بیماریوں سے اللہ مجھے محفوظ فرما۔ میرے وہ تمام بھائی جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو اپنی خفیہ بیماریوں کے مریض ہیں، میری بہنیں مریض ہیں، میری مائیں مریضہ ہیں، میرے بھائیوں یہ دعا مانگا کریں، اپنی دوائیں جاری رکھیں اپنی جگہ، اور بھائی رب سے بھی مانگ لیں، یہ صحت اس کے قبضہ میں ہے۔ وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، بدترین بیماریاں جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس اس ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ میرے بھائیوں ان دعاؤں کو مانگا کرے، سنن ابی داؤد کی 1553 نمبر حدیث ہے۔ اور آج میرے بھائیوں ہمارے وہ شیدائی لوگ جن کو علاقہ گلیات میں جانے کی عادت ہے، اور کسی کو ناران کاغان جانے کی عادت، اور ان کا بار بار دل مچل رہا ہے ہم مری پہنچ جائیں، ناران پہنچ جائیں، کاغان پہنچ جائیں، گلگت پتل پہنچ جائیں، خنجراب پہنچ جائیں، بابو سرٹاپ پہنچ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہوں جناب تہاڈی مہربانی نہ ہو، ادھر آئے دن لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، کیوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے؟ کہتے نہیں، اتھے ہی جا کے مرنا ہے، اتھے ہی جانا ہے۔ اس قوم کا بھی ذوق دیکھیں کہ حکومت کہہ رہی ہے، ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کے سفر سے محفوظ رہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ابھی اتھے ہی جانا ہے۔ ہزاروں لوگ ابھی بھی پھنسے ہیں جن کا راستے کا سامان واپسی کا ابھی تک نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں کتنے لوگ ڈوب رہے ہیں، کن کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں۔ اس کے باوجود جو میں نے بات جس وجہ سے کی ہے وہ اس وجہ سے کی کہ اس کی بھی دعا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں اور پناہ مانگیں، اللہ ڈوبنے سے محفوظ فرمائے، اللہ سیلاب سے محفوظ فرما لے، اللہ کوئی چیز ہمارے اوپر گرنے سے ہماری موت واقع ہو جائے، اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں فرمایا ہے، اور یہ حدیث سنن نسائی کی 5531 نمبر ہے، اور میرے وہ بھائی ہمیشہ ہی جو میرے بھائی یہ ٹھنڈ علاقے میں جانے کے شوقین ہیں، علاقہ گلیات میں جانے کے شوقین ہیں، دعا پڑھ کے جایا کریں، اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ میں گرنے سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے گرنے سے پناہ مانگتا ہوں، والہدم، اللہ کسی چیز کے نیچے آ کر مرنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، والغرق، اللہ میں ڈوب کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، والحریق، اللہ جل کر مرنے سے، کرنٹ لگنے سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دی۔ اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، ادھر موت کا وقت ہے، ادھر شیطان اپنا داؤ لگا کر کہیں مجھے عقیدہ توحید سے ڈگمگا نہ جائے۔ اور یہ تو میرے بھائیوں عقیدہ ہی ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو آج کل یہ توحید کے نام پر نعوذ باللہ انہوں نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ توحید کے نام پہ کہیں رسالت کو نہ بھول جانا۔ میرے بھائیوں ہر وہ مومن جو توحید کا قائل ہے وہ رسالت کے راستے سے ہی توحید کو جاتا ہے، اس کے بغیر توحید سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اس کے بغیر توحید نہیں سمجھ آتی۔ اور آپ دعا پوری سنیے، مجھے شیطان موت کے وقت اپنے حملے میں نہ لے جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اللہ دشمن کا وار ہو رہا ہو، دشمن برسر پیکار ہو، اللہ مجھے پیٹ پھیر کر بھاگنے سے محفوظ فرما، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، اس کا سامنا کرے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی بھی موذی جانور، کسی سانپ کے، بچھو سے، کسی کیڑے سے اللہ مجھے ڈس نہ لے، اللہ میں تجھے اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں سیلاب کے دن ہیں، گھروں میں یہ کیڑے نکلتے ہیں، دعا یاد کریں، بار بار دعا کریں، بچوں کو سکھائیں، اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بار بار بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کریم ہماری مکان اور چھتیں گرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان دعاؤں کو مانگے میرے بھائیوں، یہ کنیکشن اللہ رب العالمین سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ اسی کو ہم جاری رکھتے ہوئے اگلے جمعے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد قرآنی دعاؤں کے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔